أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 پر 133 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وسارعوا، دوڑ چلو، دوڑتے چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اس راستے کی طرف جو جاتی ہے تمہارے رب کے بخشش کی طرف، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس راستے کی طرف دوڑو جو ایسے جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت اور کشادگی آسمان و زمین کے برابر ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لیکن یہ جنت ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پھر کس کے لیے ہے؟ کہا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ خدا ترس لوگوں کے لیے ہے، تقوی والے لوگوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. تو چلو اس جنت کی طرف دوڑ چلیں. اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں ہمارے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید میں ہی باتیں کہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کے بخشش کی طرف. اور پھر سورۃ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کہی، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اس راستے میں آگے بڑھو، اسی میں تنافس کا جذبہ ہونا چاہیے. جلد بازی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں میں منع کیا ہے کہ جلد بازی اچھی نہیں ہے. نماز کے لیے بھی کوئی آ رہا ہے تو کہا گیا کہ دوڑتے ہوئے نہ آئے، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آئے. مسجد میں آ گئے ہیں، کہا کہ آہستگی کے ساتھ آؤ، جو چھوٹ جائے اسے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض کام ایسے ہیں جس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ آپ اس میں سبقت کریں. مسابقہ یعنی جلد بازی، یعنی تیزی سے دوڑنا کس کی طرف ہے؟ تو مفسرین نے الگ الگ باتیں کہیں. الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے گناہوں کے بخشوانے میں جلدی کرو، اپنے گناہوں کو اپنے موت سے پہلے مار دو. کہیں یہ گناہوں کا بوجھ ہمارے ساتھ ہمارے جنازے میں، ہمارے قبر میں نہ آ جائے. اس سے پہلے کہ ہم ہمارے قبروں میں ہمیں ڈالیں تو ہم پاک صاف ہو کر، جیسے جنازہ ہمیں کفن پہنایا جاتا ہے پاک صاف، ویسے ہم اپنے قبروں میں گناہوں کے ساتھ نہ رہیں، ورنہ اس اندھیری کھوٹری میں ان بدبودار گناہوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا.
معمولی ایک بدبودار آدمی کے ساتھ ہم بغل میں بیٹھ نہیں سکتے اتنے ایسے کھلے ماحول میں، تو قبر کی کھوٹری میں ایسا وہ آدمی جو گناہوں کا ایک مجسمہ بنایا جائے گا وہ آئے گا اور قبر والا پوچھے گا تو کون خبیث آدمی ہے، تیرا ایسا کریہ چہرہ ہے، وہ بولے گا انا عملک الخبیث، انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل ہوں جو زندگی بھر جو تیری کرتوتیں تھیں، تیرے جرائم تھے، تیرے گناہ تھے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا۔ تو شاید میں نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ایسے گناہوں کے ساتھ آپ اپنے قبر میں رہیں، جبکہ باہر والے سمجھتے ہیں کہ قبر جنت کا باغیچہ بن چکا ہے، اور قبر کے اندر کی حالت یہ ہو کہ ہم گناہوں میں ان کے ساتھ بسیرا کر رہے ہوں۔ بہرکیف گناہوں کی بخشش کی طرف بھاگیں۔ بعض مفسرین نے کہا الی الخیرات، نیکی کرنے کی طرف جلدی کرو، فی السراء والضراء، آپ اچھی حالت میں ہو تو تب بھی خیرات کرو، اگر مشکل حالت میں ہو تو تب بھی خیرات کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ الی العفو عن الخلق لوجہ اللہ الکریم، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں جلدی کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنا کسی سے کوئی تعلق بنتا ہے، کسی نے آپ کا کوئی حق چھینا ہے، کسی نے آپ پر کوئی ظلم کیا ہے، تو اللہ کے لیے اسے معاف کرنے میں جلدی کرو، اسے معاف کر دو تاکہ اللہ آپ کو مجھے معاف کر دے۔ تو نے اسے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ بعض نے کہا الی اداء الفرائض، فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو۔ بعض مفسرین نے کہا الی اداء التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولی کی ادائیگی میں جلدی کرو۔ نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہے، کوشش کرو کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی تکبیر اولی کے ساتھ پڑھو۔ الی اداء الصلوات، نمازوں کی ادائیگی میں۔ الی اداء التوبہ، یعنی توبہ کی طرف، یعنی توبہ کی طرف۔ سارعوا الی التوبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائیں، اس وقت کوئی موقع باقی نہ رہے۔ یہ تو تھی قرآن مجید کی آیت۔ چلیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ دوستو عزیزو، جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں بہت سارے ہمارے پاس نیک اعمال ہیں، ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے حساب سے، اپنی عمر کے حساب سے، اپنے دولت کے حساب سے، اپنے موقعوں کے حساب سے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں، فتنن كقطع الليل المظلم، تاریک اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اس عالی شان مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن وہی ترپورہ کے مسلمان جن کے گھر جلائے جا رہے ہیں، جن کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، جن کا خون بہایا جا رہا ہے، جن کی مسجدیں خاکستر کر دی گئیں، یہ صحیح نہیں ہے؟ اس وقت آج کل گزشتہ 2 دنوں میں چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ فتنے ہیں، اور یہ تاریخ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی کے ساتھ دہرائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے بادروا بالاعمال، جو آپ کر سکتے ہیں کریں، کم از کم ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں جن پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اتنا تو کر سکتے ہیں، اس میں سے کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے، دعا کرنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا، ایسے فتنے آ جائیں گے، صبح صبح مومن آدمی رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے دجال، ایسے مکر و فریب کرنے والے، ایسے بیعتیں لینے والے، ایسے جادو کرنے والے، ایسے عقیدہ بگاڑنے والے آ جائیں گے جو آپ کا عقیدہ بگاڑ دیں گے۔ صبح اچھے بھلے مومن تھے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گئے۔ کسی نے عقیدے کو آپ کو دیمک لگا دیا، کسی نے آپ کا عقیدہ بگاڑ دیا، یہ فتنے ہیں۔
اور شام آدمی مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے دین دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے فتنے آنے سے پہلے ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانو. جو کچھ کر سکتے ہو کرو، اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو. 7 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا هل تنتظرون الا الى فقر منسن، کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ تمہاری دولت ختم ہو جائے، تمہاری آسائشیں ختم ہو جائیں، ایسے غریب ہو جاؤ کہ اللہ کو بھلا بیٹھو. کتنے غریب ایسے ہیں جن کو اللہ بھی یاد نہیں آتا ہے. فقر و فاقہ میں ایسے ہیں کہ بس ان کا بس پیٹ بھرنے کی فکر ہے، اب ان کو کچھ یاد نہیں ہے. یہ فقر و فاقہ ہے جو آدمی کو اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے. اللہ نے آپ کو آسائشیں دی ہیں تو آپ ابھی کچھ کر لیجئے، اپنے وسعت کے مطابق کر لیجئے. او غنن مطغن، دوسری چیز کے بارے میں کہا کہ اللہ آپ کو اتنا مالدار بنا دے کہ تب بھی آپ اللہ کو بھول جائیں. ایسا ہوتا ہے، آدمی غریب سے غریب ہو جائے تب بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، تب بہت زیادہ مالدار ہو جائے تب بھی اللہ کو بھول جاتا ہے. دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا او مرض مفسد، یا ایسی بیماری میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے کہ اللہ کو ہم یاد نہ کر سکیں، کوئی نیک کام نہ کر سکیں، کوئی بھلائی نہ کر سکیں. او حرم مفند، یا ایسا بڑھاپا طاری ہو جائے کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں، زمین پر سجدہ نہ کر سکیں، یا ذکر نہ کر سکیں، یا کوئی ایسا نہ کر سکے، یا بیٹھے بیٹھے نمازیں نہ پڑھ سکیں. ایسا بڑھاپا آ سکتا ہے. کوئی بیٹھ کر پڑھنا چاہے، کوئی لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی. ایسے حالات آ سکتے ہیں. کہا کہ جب تک جیسے کچھ جس حالت میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں کر لیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. او حرم مفند، اور کہا او موت مجہز، یا موت آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکے. اب الدجال فشر غائب، یا دجال آ جائے، یہ ایسا شر ہے جو غائب ہے، جب وہ آئے گا تو ساری دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا. تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ آدمی نیک عمل کر لے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ راضی کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آتے تھے. سب سے پہلے چلیے ہم دیکھتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کیا مثال ہم کو ملتی ہے. عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، سارے لوگ مسجد میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرتے ہیں. تخطى رقاب الناس، لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں. ودخل الى بعض حجر نسائه، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے کمرے میں گئے. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر واپس آئے دیکھا کہ صحابہ پریشان ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کیوں گئے، جاننا چاہتے ہیں. ایک طرح کا استفسار ہے ان کے چہروں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں ایک چھوٹا سا سونے کی ٹکیا یا چاندی کا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا تھا جو صدقہ کرنا تھا. میں نے سوچا کہ اسے پہلے صدقہ کر دوں تاکہ دیر نہ ہو جائے، اس سے پہلے کوئی رکاوٹ حائل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ چیز فوراً اسے صدقے پر لگا دیا اور پھر مطمئن ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ گئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہم سیرتوں میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ کہا کہ صدقہ کرو. کسی فوج کو بھیجنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ صدقہ کرو. تو ہم نے حدیثیں سنی
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اب کی بار میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، لیکن ابو بکر آئے اور پہلے عمر آئے، بولا کہ مال لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ مال ہے، آپ نے کہا تھا، ہم نے حاضر کیا۔ کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابقیت مثلہ، اس مال کے برابر میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ ابو بکر آئے، ابو بکر سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کچھ مال چھوڑا ہے؟ بولا کہ ابقیت اللہ و رسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، میں سارا مال لا کر یہاں حاضر کیا ہوں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، صحابہ کرام کی مثالیں بتاتی ہیں کہ آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کریں اور جلد کریں۔ مثالیں اپنی جگہ ہیں، سیرت کی مثالیں اپنی جگہ ہیں۔ ہم ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا اللہ کے اس کے برابر اس سے بڑا چڑھا کر قرض دے گا۔ ابو الدحداح نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اگر میں میرا وہ فلاں باغیچہ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں اگر میں وہ اللہ کے راہ میں دے دوں تو کیا اللہ مجھے جنت میں وہ باغیچہ دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ضرور ضرور دے گا۔ ابو الدحداح نے دے دیا اور دے کر اپنے اس باغیچے میں گئے ان کی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا جیسے روایتیں آتی ہیں کیا اس جنت میں ام الدحداح بھی ہوگی، میری بیوی بھی وہاں ساتھ ہوگی؟ بولا کہ ہاں ہوگی۔ سب یہ میرے بچے بھی ہوں گے؟ وہاں بچے بھی ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں دے دیا اور اس باغیچے میں گئے جس میں بیوی اور بچے تھے، باغیچے کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، کہا یا ام الدحداح، اے دحداح کی ماں میں نے یہ باغیچہ اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا ہے۔ اور جیسے بیوی نے سنا اندر سے کہا کیا خوب تم نے سودا کیا ہے، بہت اچھا بیپار ہے، بہت اچھا ڈیل ہے۔ دیکھا کہ کسی بچے نے منہ میں کھجور ڈالا، ماں نے اس کے منہ سے اس کھجور کو نکالا، کسی بچے نے دامن میں بھرا، اس کا دامن خالی کیا، کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یہ تابعداری ہے اور یہ یقین ہے کہ جو کچھ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اسے آپ کو دے گا، لیکن شرط ہے کہ آپ جلدی کریں، دیر نہ کریں۔ اگر دیر کریں گے تو وہ 7 چیزیں اس راستے میں حائل ہو جائیں گی۔ بہت ساری مثالیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں مختصر کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں فتح مکہ کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے، عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی۔ عثمان بن ابی طلحہ سے کہا کہ کعبۃ اللہ کھولو، کعبۃ اللہ کھولا گیا، اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ساتھ کون کون تھے؟ عثمان بن ابی طلحہ، بلال رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر جب تشریف لے گئے بہت دن کے بہت لمبے حصے تک دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر لیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلا میں وہ آدمی تھا، دروازہ کھلنے کے بعد فوراً میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے نبی نے کہاں نماز پڑھا اس میں تاکہ میں اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھوں۔ شوق، پہل جاننے کا شوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلال نے کہا بین عمودین، وہ سامنے کے 2 ستون کے بیچ، پیٹھ کے پیچھے کعبۃ اللہ کا دروازہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر اس طرح 6 ستون تھے، تین کر کے، ایک سطر میں 3 ستون، پھر پیچھے اس کے بعد 3 ستون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والی 2 ستون کے بیچ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جا کر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ شوق، نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا شوق۔ ہم دیکھتے ہیں عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے میدان میں تیر و سنان چل رہے ہیں اور تلواروں کی جھنکار ہے،
عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنت انتظار کر رہی ہے اور وہ کھجور کھا رہے ہیں. تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا, یہ کھجور ختم ہونے تک اگر میں زندہ رہوں تو بہت لمبا وقت ہے. کھجور انہوں نے رکھ دیے اور جنگ کے میدان میں کود پڑے, شہادت حاصل کی. عوف بن حارث بن عوف بن عفرا رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, اللہ تعالی بندے کو کس حالت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جنگ کے میدان میں بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے کود پڑتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر ہنستے ہیں. اپنی زرہ نکالی, رکھا, جنگ کے میدان میں کود پڑے اور یہ چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اپنا عمل دکھاؤں. دوستو عزیزو, آج کے زمانے کے حساب سے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اپنے عبادات میں, اپنے خیرات میں, اپنے صدقات میں اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیں, اس لیے کہ بہت ضروری چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں جا رہے ہیں. جاتے جاتے ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. وہ زمانہ تھا صحابہ اکرام کا زمانہ, آسمان سے وحی آتی تھی اور عہد رسالت کا زمانہ. اتنی خوبصورت آواز, قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھ کر رکوع کیا, سجدہ کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر قرآن سنتے رہے. اور جب انہوں نے سجدہ کیا, دیوار کے اندر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آواز رکتی ہے تو مطلب ہے کہ سامنے والا رکوع اور سجدہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سل تعطا, اے قرآن پڑھنے والے اب مانگ لے, اب تیری دعا سنی جا رہی ہے, اب تیری دعا سنی جا رہی ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا, قرآن جیسے کچھ نازل ہوا ہے ویسے اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے سنے رضی اللہ عنہ. وہ قرآن پڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود تھے. رات ختم ہو گئی, صبح عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر پہنچے, دستک دیا. عبداللہ ابن مسعود نے دروازہ کھولا, سامنے عمر فاروق کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے. بولے کہ اتنے صبح آپ کیسے میرے گھر پر کیسے آئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا, اللہ کے نبی کی بشارت ان کے حق میں بیان کی. اللہ کے نبی نے کہا کہ رات تمہاری دعا سنی جا رہی تھی, تمہاری تلاوت کی تعریف کی گئی. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ساری بات سن کر کہا, قد سبقک ابو بکر, تم جو سنانے آئے ہو یہ بات ابو بکر سنا چکے ہیں. یہ نیکی کی طرف سبقت ہے, نیک بات سنانے کی طرف. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے, بری خبر سنانے کے لیے ہم کود پڑتے ہیں لیکن نیک بات سنانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بری خبر کسی کے بارے میں بتانا ہے, کسی کے بارے میں خون خرابے بے عزتی کی باتیں بتانا ہے, کوئی میسج فارورڈ کرنا ہے تو 10 ہاتھیں لے کر فارورڈ کرتے ہیں, لیکن نیکی پھیلانے میں 10 بار سوچتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اس طرح سے کہا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں کہ جیسے بھی ہو آپ نیکی کرنے میں آگے بڑھیں. اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں, اس سے آپ کو مجھے بچنا چاہیے. نیک کام کرنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے جنت کا وعدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا وعدہ ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم, اللہ تعالیٰ کی جنت آپ کی منتظر ہے. دوسرا فائدہ المسارعۃ بقضاء الفرائض والواجبات, جو بھی واجبات ہیں اس سے آپ سبکدوش ہو جاتے ہیں. نماز پڑھنا ہے, اول وقت میں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ نبی رحمت نے بتایا الصلاۃ علی فی وقتہا, وقت پر نماز پڑھنا سب سے بہترین کام ہے. وقت پر نماز پڑھنا سب سے بہترین کام ہے. آپ کو اس سے بہتر بات بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتے ہیں۔ ایک کنارے سے عکاشہ بن محسن اٹھے، کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں، کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے مجھے داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَأَنْتَ مِنْهُمْ، آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ ادھر سے ایک صحابی اٹھے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی، کہا کہ قد سبقک عکاشہ، تم سے عکاشہ بازی لے گئے، انہوں نے پہلے کہہ دیا، ہم نے ان کے لیے دعا کر دیا۔ تو آپ اس دنیا میں بڑھ کر اٹھا لیتے ہیں، آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، آپ پہلی صف میں ہوتے ہیں، آپ نمازوں میں تکبیر تحریمہ میں ہوتے ہیں، تو جنت میں بھی آپ اور ہم آگے ہوں گے۔ لیکن جو پیچھے رہ جائیں تو وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح المبادرۃ بالاعمال الصالحہ اول اوقاتها افضل من تاخیرها، پہلے اگر آپ عمل کریں گے تو اس کا ثواب الگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بدری صحابہ کا مقام الگ ہے، سارے صحابہ کا مقام بڑا ہے، لیکن بدر کے میدان میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کا مقام الگ ہے۔ انہا دلیل علی علو الہمت والاسلام، ہر نیک کام میں آگے بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں شوق ہے، جذبہ ہے۔ تو دوستو عزیزو، بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم اچھے اسلام کی عادت ہے، من حسن اسلام المرء، اسلام کسی کا اچھا جب ہوتا ہے تو وہ نیک کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ تو میں پھر ایک بار اپنی بات ختم کرتے ہوئے سارے لوگوں سے کہوں گا کہ سستی، کاہلی یہ منافقوں کی عادت ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ منافقین ہیں جو نمازوں میں سستی مستی کے ساتھ آتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھیں۔ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو کچھ ہمارے اندر سستی آ گئی ہے اور جو کچھ غفلتیں آ گئی ہیں، اللہ کی عبادت گاہوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، نیک کاموں میں سے ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔ پھر ایک بار عزیمت کے ساتھ، قوت کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے آگے بڑھیں، اپنے ایمان کو تر و تازگی بخشیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے موجود ہیں تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔